صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتیاز بھائی لنڈن سے انہوں نے میسج کیا ہے، کچھ لوگ لائیو مدنی مذاکرے میں اور دعوت اسلامی کے فیس بک پیجز پر لوگوں کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، ان کے متعلق ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، یعنی اچھا وہ مدنی مذاکرے کے دوران دیتے ہیں یا اس جی میں؟ جی، آپ اچھا مثال کے طور پر آپ کے لیے میسج آتا ہے کہ مدنی مذاکرے میں سوال کر لیں، وہ میسج اسی لیے کرتے ہیں کہ مدنی مذاکرے میں سوال ہو جائے، پر لوگ اس کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی دیگر جگہوں پر بھی ہمارے کوئی جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ہم کچھ لگاتے ہیں تو کوئی پوچھتا بھی ہے تو شرعی سوال بھی کرتا ہے تو لوگ جوابات دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ تو بڑی یعنی بے باکی کی بات ہے یار۔ اول تو کسی سے پوچھا تو بیچ میں ٹپکنا نہیں چاہیے، اور سچی بات ہے ادب تو میں نے دیکھا ہے علماء میں ایک بار غزالی دوراں علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے، حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے، دونوں بزرگ تھے، اور میں حاضر ہوا تھا۔ تو جیسے کہ میں سوال کرتا، میری سوالات کی پرانی عادت ہے، پیاس بجھتی نہیں تھی، سوالات کرتا رہتا تھا۔ السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے۔ تو میں نے ان کا کمال انداز دیکھا ادب والا، جس کو پوچھا وہ اس نے دوسرے کا کہنا ہے، حضرت آپ جواب دیجئے، حضرت آپ جواب دیجئے، ایسا کرتے تھے۔ یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں، دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے مجھے بڑا سیکھنے کو ملا کہ ایک دم جلد بازی نہ کرے۔ تو اب یہ جو بیچارے بیچ میں ٹپک ٹپک کر مفتی صاحبان جو کرتے ہیں نا، وہ یقیناً مفتی کا بھی ایسا کرے گا بھی نہیں، یہ بیچارے عوام ہوتے ہوں گے تو جلدی جلدی میں اپنی ہوشیاری کہ مجھے لوگ سمجھیں گے اس کی معلومات بہت بڑی ہے۔ جو بھی نیت ہو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو بھی ایسا کرتا ہے وہ ہرگز نہ کرے۔ جس کو پوچھا گیا بس وہی جواب دے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی کہے نا، وہی جس سے پوچھا گیا کہ آپ جیسے میں نے بزرگوں کی مثال دی کہ آپ جواب دیجئے، آپ جواب دیجئے، تو وہ تر آپ کو تو سوشل میڈیا پر کس نے کہنا کہ آپ جواب دیجئے، ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلتا نا کہ کون کون دیکھ رہا ہے۔ کوئی عالم مفتی جو سنجیدہ ہوگا نا، وہ کبھی بھی اس طرح بیچ میں مداخلت نہیں کرے گا۔ کہ سوال کی صورتیں ہوتی ہیں، آپ جس کا جواب آسان سمجھتے ہوں گے نا، بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے بارہا ایسا ہوا ہے، ہوتا ہی رہتا ہے کہ سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسی اس میں کونا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ہم کو یعنی یوں لگتا ہے کہ یار کہیں رونگ نمبر نہ ٹک جائے، ہم ٹال دیتے ہیں نا، مطلب منع کر دیتے ہیں۔ اور دالفت اہل سنت سے رجوع کیجئے کہتے ہیں، کبھی یہ کہ بعد میں انشاءاللہ ہم تحقیق کر کے جواب دیں گے، اس طرح کا ہم بارہا ایسا کہتے ہیں۔ ایسا کہنا ہی چاہیے۔ علماء جو محتاط ہوتے ہیں وہ اسی انداز میں آپ کو ملیں گے۔ یہ نہیں کہ جس نے سوال کیا آپ جواب دینا ہم پر واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، نہیں دیں گے تو یار اپنی بے عزتی ہو جائے گی، مولانا کو اتنا بھی نہیں پتہ ہے، تو بھلے بے عزتی ہو جائے، اللہ آخرت کی بے عزتی سے بچا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس میں بے عزتی نہیں ہوتی، عزت بڑھتی ہے۔ یعنی جس نے جواب دینے سے انکار کیا تو اس کی عزت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے کسی نادان کے نزدیک عزت کم ہوتی ہو تو وہ نتھنگ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو علماء ہوں گے اس کے نزدیک عزت بڑھے گی، جو علم دین سے شغف رکھتے ہیں نا اس کی عزت بھی بڑھے گی، اس کی تربیت بھی ہوگی اس میں کہ یار اتنا بڑا نام ہے فلاں کا اور انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم، تو ہم تو یار اتنا جانتے بھی نہیں ہیں، ہم بات بات پہ جواب مطلب کو حاضر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہم کو اتنا جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، سیکھنے کو ملتا ہے۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں ان کے پاس کچھ عرصے رہے آپ، تو فرماتے کہ اس دوران آپ سے 48 سوالات کیے گئے، اس میں سے صرف 16 کے جوابات دیے اور 32 کے بارے میں فرما دیا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو امام مالک کی عزت میں کیا فرق آیا؟ تو کروڑوں ماننے والے ان کی تو مجتہد مطلق اور امام، 4 امام مشہور ہے نا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام
مالک اور امام احمد بن حنبل، یعنی چاروں مشہور ہیں، تو ان میں سے ایک امام مالک جن کی احتیاط کا یہ حال تھا، جواب نہیں دیتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا جاتا تھا نا، یہ چپ ہو جاتے تھے اور غور کرتے تھے۔ آپ کو یوں لگتا کہ میں یہ جواب دوں گا نا تو مجھے ثواب ملے گا، تو جواب دیتے تھے، ورنہ نہیں دیتے تھے۔ یہ بڑے بڑے علماء کا یہ انداز کہ جن پر علم ناز کرتا تھا، اپنے کو آتا یادا کچھ ہے نہیں، اور بس وہ اللہ کریم ہمیں محتاط بنا دے اور گناہوں سے بچا دے۔ غلط مسئلہ بیان کرنا یہ جائز بھی نہیں ہے نا، گناہ حرام ہے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ جو کسی شرعی مسئلے کا جواب دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو جنت و دوزخ پر پیش کرے، یعنی یہ غور کرے کہ یہ جواب مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں، اور یہ سوچے کہ آخرت میں میرا چھٹکارا کیسے ہوگا، جواب دینے سے چھٹکارا ہوگا یا جواب نہ دینے سے چھٹکارا ہوگا، اس کے بعد ہی جواب دے، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جواب دینے میں اتنی زیادہ احتیاط فرماتے تھے کہ بسا اوقات آپ سے 50 مسئلے پوچھے جاتے تو صرف ایک کا جواب دیتے، کبھی 100 مسائل دریافت کیے جاتے تو صرف 5 یا 10 کا جواب دیتے، اور باقی کے بارے میں فرماتے لا ادری، یعنی میں نہیں جانتا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ شرعی مسائل بتانے میں اللہ پاک سے اتنا ڈرتے تھے کہ جب آپ سے کسی شرعی مسئلے کے بارے میں سوال کیا جاتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ جنت و جہنم کے درمیان خوف زدہ کھڑے ہیں۔ امام غزالی نے بعض بزرگوں کا لکھا ہے، علماء کا، جو وہ علماء ہوتے تھے، کہ جیسے کسی نے سوال کر دیا تو رو پڑتے تھے، کسی نے سوال کر دیا تو بعد سے کہ تمہیں کوئی نہیں ملا جو تمہارے مسئلے کا جواب دے، مجھے کہاں آزمائش پہ ڈال دیا، یعنی اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ مسئلہ بتانا ثواب کا کام ہے، جبکہ آتا ہو 100% مطمئن ہو کہ یہ جواب درست ہے۔ تو پھر بھی یہ حضرات ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ غلط مسئلہ بتانے پر وعیدیں بچ سکتے ہیں۔ حالانکہ جو عالم دین ہو نا اور اپنی طرف سے کوتاہی نہ کرے، جواب اپنی طرف سے وہ درست دے اپنی معلومات کے مطابق، اب اگر اس کی غلطی ہو بھی گئی نا تو یہ گناہگار نہیں ہے، اور جو غیر عالم ہے نا وہ گناہگار ہو جائے گا غلطی ہوئی تو۔ بہرحال عالم بھی اگر غلط مسئلہ غلطی سے بھی بتا دے اور درست اس کو پتہ چل گیا بعد میں تو اب ازالہ فرض ہے، وہ فوراً ازالہ فرض ہے، یعنی یہ کہ جس کو غلط بتایا تھا اس سے کانٹیکٹ کرے اور اس کو بتا دے کہ میں نے جو جواب دیا تھا وہ غلط تھا، صحیح مسئلہ یہ ہے۔ اب ایک کو کیا تھا تو چلو ایک کو بتا دیا، اگر 100 کے سامنے کیا تھا تو ان 100 کو وہ ازالہ جو ہے، یعنی غلط مسئلہ میں نے کیا تھا، جو بتایا تھا وہ غلط تھا، صحیح ہے، یہ بتانا ہوگا۔ 1000 تو 1000۔ اب یہ کہ جیسے مدنی چینل یا دیگر چینلز پر جو جوابات دیتے ہیں اس کا ازالہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ اس وقت صحیح بولتا ہوں ایک سے ایک بیٹھے ہوئے ہیں چینلز پر اور جوابات دے رہے ہوتے ہیں، جس کو بعض جوابات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو سی چڑھے۔ ہماری میمنی کہاوت ہے، سردی لگنے لگی، یار اس نے کیا بول دیا، کیا جواب دے دیا، کتابوں میں تو یوں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر نہ ان کے پاس مفتش ہوتے ہیں جو ان کو ڈائریکشن دیں، جیسے میرے پاس تو الحمدللہ علماء بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھ کر، ان سے سیکھ کر، آپ کو پتا ہے کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، پوچھتا رہتا ہوں ان سے، تو وہاں نہ مفتش کا کوئی تصور ہے، ہم جب دیکھو تب الحمدللہ اگر غلطی ہو جاتی تو ازالے کرتے ہیں،
کہ یہ غلط ہو گیا تھا، صحیح ہے. اور لیکن دیگر چینلز پر شاید ازالہ کرنے، یہ ان کے جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ شاید پتہ نہیں ازالہ کرنے بھی دیتے ہوں گے یا نہیں. مجھے تجربہ نہیں ہے چینلز دیکھنے کا، لیکن اللہ بہتر جانے، سمجھ نہیں آتی کہ دیتے ہوں گے یا نہیں ازالہ کرنے کا، کہ اپنی بے عزتی ہو جائے گی، اپنا گراف نیچے آ جائے گا. گراف نیچے نہیں آتا، ازالہ کرنے سے بڑھتا ہے. ازالہ خوف خدا کی علامت ہے. تو خوف خدا سے درجے بلند ہوتے ہیں، نیچے نہیں آتے. بس ایمان مضبوط ہو، اللہ کا خوف دل میں ہو تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہے. اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. تو جتنے بھی یہ فیس بک پر یا جو یہ بتایا، میرے نئی بات ہے، پہلی مرتبہ یہ سوال ہوا اس طرح کا کہ جوابات دے رہے ہوتے ہیں تو مہربانی کر کے وہ ایسا نہ کریں، بالکل نہ کریں. اور جس سے سوال کیا گیا ہے اسی کو جواب دینے کا موقع دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اب محمد. کسی نے جواب دے دیا اور اسی پیج پر یا اس کے گروپ میں ایک ایسا صاحب علم شخص موجود ہے کہ جس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جواب جو دیا گیا ہے یہ غلط دیا گیا ہے، تو وہ محض ایک سوچ کر بیٹھ جائے یا اس سے پھر اسی پیج پر اصلاح کرتے ہوئے ایک اصلاحی انداز میں ہی اس کو اس پیج پر ہی اس کو درست کرے، یا اس کو الگ سے درست کرائے. اگر الگ سے اس کو درست کرا تو الگ سے درست ہو جائے گا. تو ایک یا تو یہ طریقہ ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ جو آپ نے جواب دیا یہ جواب یوں نہیں یوں ہے، آپ خود ہی اپنے پیج پر اپنے جواب کا ازالہ آپ کر لیں، میں نہیں آتا بیچ میں. تو اس سے ہو سکتا ہے بعدوں کو اس کو ایسا لگے میری عزت نفس کا اس نے خیال رکھا، یا پھر وہ آ جائے کہ یہ کون ہے بیوقوف، یہ کون ہے جاہل، اس کو جواب دینے کے کس نے کہا تھا، اصل جواب یہ ہے، یہ کتاب اٹھا کر دیکھ لو تو وہ کتاب سر پر رکھ کے دیکھ لو وغیرہ. تو اس کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ نے صحیح رہنمائی فرمائی. یہ جو سن رہے ہوں گے ان کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن سوشل میڈیا پر عام طور پر رف زیادہ ہوتا ہے، بہت رف ہوتا ہے. یہاں تک کہ جو اپنے آپ کو عالم یا مفتی کہلاتے ہیں بعض اوقات وہ بھی سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں، تو ان کی پتہ نہیں لینگویج سوشل میڈیا کی کوئی اور ہوتی ہے، اور نہ اپنے منصب کا بھی ایک غریب خیال نہیں رکھتے. ان کے سوتی ان کی آوازیں میں نے سنی ہیں جو مفتی کہلاتے ہیں، اسی آواز ہوتی کہ آدمی اسی چڑھے یار، کہ اس کے پیچھے نماز بھی کون پڑھے گا یار. استغفر اس اللہ. طرح بد زبانی کر رہا ہوتا ہے اور کہلاتا مفتی ہوتا ہے. اللہ کریم عقل سلیم عطا فرمائے. آمین آمین. اور موعظہ حسنہ اور حسن تدبیر کے ساتھ بس دین کی تبلیغ، نیکی کی دعوت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد. سرکار